عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش گیتی پر تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا. اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد نام کے بیٹے کا جنم ہوا ہے. ابو لہب نے جس لونڈی نے خبر دی تھی اسے آزاد کر دیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، جس کی مذمت میں اتنا بڑا وہ کافر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھا، حضور کا چچا، لیکن اتنا بڑا کافر تھا کہ اس کی مذمت میں پوری سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی. لیکن ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم لوگوں سے بکھر کر جدا ہو کر کوئی اچھی حالت میں نہیں، البتہ مجھے پیر کے دن عذاب کے اندر راحت دی جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کی خوشی میں میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا. ولادت کا پہلا فائدہ حضرت سویبہ کو نصیب ہوا کہ اسے ابو لہب کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں. حضور خوش ہوں گے. اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے. تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش. خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو. جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو. جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو. جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو. مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو، حضور خوش ہو جائیں گے اس سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو، آپ جلوس نہ نکالو، میلاد شریف نہ کرو، کھانا نہ کھلاؤ، یہ سب کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو آپ. اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے. میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے. یہ ان کا آخری ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن. وہاں سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی جا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کو تیری کوئی تمنا ہے تو بیان کر. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایسا غریب فاقہ مست انسان جو کبھی اجمیر بھی جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اس سے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تمہیں کہیں جانا ہو تو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، وہ ڈر ڈر کے سوچ کے پھر کہہ دے گا مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ جانا. تو جو جہاں نہیں گیا وہاں جانے کی آرزو بیان کرے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں. جبریل نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن لامکاں کی سیر نہیں کی. اب حضور پوچھتے ہیں جبریل کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، لیکن قربان جائیے یہ کہنے سے ان کی مراد تو ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، لیکن حضور کو ان کو خوش کرنا تھا. تو یہ کہنے سے شاید حضور راضی ہوں نہ راضی ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے.
لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ ہاں حضور میری ایک تمنا ہے. توجہ چاہوں گا. ہاں میری ایک تمنا ہے, آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو, امت میرے پر سے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے. اے جبریل تمہیں یہ شعور کس نے دیا؟ تو جواب ملے گا ہم نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو امت ہی کی فکر حضور کو ستا رہی تھی, تو اب حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو, حضور راضی ہو جائیں گے. یہ شعور تھا ان کے اندر. یہاں تکلیف پہنچا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہے, سلام تک نہیں کرتے. بعد ایسے نکلو ادھر راستے سے تو وہ سنی بھی سمجھنے کو تیار نہیں, سلام بھی نہیں کر, سمجھتے ہیں اس سے حضور خوش ہو جائے. اللہ یعوذ باللہ, پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو. خوب شان و شوکت کے ساتھ, بہت اچھی طریقے سے, فل اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ, اچھی طریقے سے سجاؤ, لباس زیب تن کرو. لیکن اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے تو میری گزارش ہے غریبوں کو غربت سے چھٹکارا دلاؤ, مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلاؤ, بغیر تعلیم کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو, علاج و معالجے کے لیے پریشان لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرو. نیت ایک ہی رکھو, حضور آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہوں گے اور اللہ نے انہیں نوازا ہے تو وہ اپنی بساط بھر میں کوانٹٹی نہیں بتاتا, 15 گھر بنا دینا, 20 گھر بنا دینا, لیکن جس کی جتنی تعداد اور جتنی کیپیسٹی ہو وہ بنائے, اس کو وہ کرے, بنائے گھر. لو میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں یہ گھر تم کو میں تحفے میں دے رہا ہوں. جو مقروض ہے انہیں کہے, یہ کہہ کر دے کہ یہ سب کچھ میرے آقا کی میلاد کی 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ, یہ نہ بناؤ, وہ نہ بناؤ, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے, اس کی طرف توجہ دو. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پیسہ سنی دعوت اسلامی کو دو, سنی دعوت اسلامی گھر بنائے گی, نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود اپنا گروپ بناؤ اور اپنے اعتبار سے آپ پورے گروپ والے مل کر کے کام کرو. اگر مدد کی ضرورت یا رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم کو پیسہ دو ہم کریں گے. آپ کرانا چاہیں الگ چیز ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کی کوشش کرو. اگر رکاوٹ ہو تو ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بے گھر انسان کے ہاتھ میں جب گھر کی چابی دیں گے نا, خدا کی قسم اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, اس دعا سے اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. جو قرض کے بوجھ تلے رات و دن سو نہیں پا رہا اور خودکشی کے دروازے تک پہنچ چکا ہے, جب اس کے قرض کا ذمہ آپ اپنے سر لے لیں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے اور تاکید کر دیں گے کہ آئندہ یہ چکر میں نہ پڑنا, آپ دیکھیں جب وہ جائے گا اور جس رات وہ سکون سے سوئے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. یہ سب کام کریں. اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گلدستے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انعامی مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کتابیں لی ہیں اور مزید کتاب کی ڈیمانڈ کی وجہ سے مزید کتابیں چھپائی جا رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کے مطالعے کو شروع کر چکے ہیں. مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جو کبھی حضور کی زندگی نہیں پڑھتے تھے اب صبح و شام حضور کی زندگی پڑھ رہے ہیں. صبح و شام حضور کی زندگی, اس سے بڑھ کر ذرا پڑھو میرے آقا کو. خدا کی قسم میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں, ان کے جیسا کوئی نہیں. پڑھو. بس ایک آخری بات عرض کر دوں, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ
जलील कद्र सहाबी, बेहतरीन ताजिर थे। मक्के में बहुत बड़ी तिजारत थी उनकी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो हजरत सुहैब के कारोबार के फैले होने की वजह से वो वहीं पर थे, सब चले गए, वो वहीं पर थे। कुछ दिनों के बाद हुजूर के दीदार के लिए बेचैन थे और दिल में बार बार ये ख्याल आता था, यार मैं तिजारत की गरज से यहाँ बैठा हूँ, हुजूर का दीदार नहीं कर पा रहा हूँ, सरकार की बारगाह में हाजिरी नहीं हो रही है, हुजूर की ज़ियारत से मैं महरूम हूँ। बस एक दिन ख्याल आया कि ऐसी दौलत क्या काम की जो हुजूर की बारगाह तक न पहुँचा सके। बस उन्होंने मन बनाया, सारी दौलत समेटी उन्होंने और फिर उसके बाद लेकर मदीने की तरफ जाने का इरादा किया। जब मक्के वालों को पता चला कि सुहैब भी हिजरत कर रहे हैं तो घबरा गए, इसलिए कि हजरत सुहैब के पास माल बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि सुहैब ये माल लेकर के हुजूर के पास पहुंचेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती मिलेगी और फिर हमारा मुकाबला करने में उनको आसानी हो जाएगी। तो सुहैब कैसे भी करके मदीने न पहुंच सके। तो सुहैब तो रवाना हो गए थे, हजरत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने रास्ते में पकड़ लिया। सुहैब कहाँ जा रहे हो? मदीने जा रहा हूँ। क्या सारा माल लेके जा रहे हो? कहा हाँ। कहा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा मैंने जहाँ का रुख कर लिया है ना, अब वहां से मैं रुख फेर नहीं सकता, मैं तो जा करके ही रहूंगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो कहा सुनो सुहैब, तुमको जाना हो तो जाओ, लेकिन एक पैसा भी तुमको लेकर जाने नहीं देंगे। अब जिंदगी की सारी कमाई उन लोगों ने कहा छोड़ दो अगर तुम्हें मदीना जाना है तो, वरना मदीने मत जाओ, मक्के में ही रहो। हजरत सुहैब ने कहा ले लो सब कुछ दे दिया, सारा माल दे दिया और मदीने की तरफ रवाना हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से किसी सवारी की वजह से गर्दो गुबार को उठते हुए देखा, आते हुए देखा। तो सरकार ने देखा कि हजरत सुहैब तशरीफ ला रहे हैं। तो सरकार का तारीखी जुमला था, रबिहा या सुहैब, रबिहा या सुहैब, रबिहा या सुहैब। ऐ सुहैब तुमने बहुत नफ़ा कमाया, ऐ सुहैब तुमने बहुत नफ़ा कमाया, ऐ सुहैब तुमने बहुत नफ़ा कमाया। क्या मतलब? मेरे दीदार की खातिर तुमने अपना सारा माल कुर्बान करके तुम घाटे में नहीं, तुमने बहुत नफ़ा कमाया है, बहुत नफ़ा। खुदा की कसम पढ़ो ये सब चीजें, तब पता चलेगा कि हुजूर क्या है। पढ़ो, बेइंतहा मोहब्बत करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। वो तो ऐसे हैं कि उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने ये प्रोग्राम कंपटीशन का रखा ही इसलिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हुजूर को पढ़े। मुझे आज एक कतर से फोन आया, मैसेज आया कि मैं रहने वाला अंधेरी का हूं, लेकिन आपने कंडीशन रखी है कि बॉम्बे ही और कुर्बो जवार के, लेकिन मैं हूं अंधेरी ही का रहने वाला, अभी यहां किसी काम से आया हुआ हूं, तो क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट हो सकता हूं? इसलिए कि मैंने किताब तो मंगवा ली है। मुझे इतनी खुशी हुई कि इस किताब को पढ़ करके पार्टिसिपेट होने के लिए आदमी कहां कहां से राब्ता कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, जितने लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ेंगे और आका के बारे में पढ़कर आका की मोहब्बत का चिराग उनके सीने में रोशन हो जाएगा, मेरे आका कितने खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला इस कंपटीशन को कामयाब भी फरमाए और शरीक होने वाले और हिस्सा लेने वालों को अल्लाह दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। हमने लोगों के ज़ौक़ व शौक़ को देखते हुए एक्सटेंड कर दिया है रजिस्ट्रेशन की डेट को 10 तारीख तक, ताकि आप 10 तारीख तक मज़ीद आप में से जो भी शामिल होना चाहें वो शामिल हो सकते हैं और इस किताब के मुताले के बाद आप इस कंपटीशन में हिस्सा लें। अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम सबको हुजूर का बना के रखे, हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी दे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में मौत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।